لڑکے تو خیر کم ہیں اس طرح کی حرکت کرتے، لڑکیاں بہت زیادہ ہی فحاشہ حرکتیں کرتی ہیں۔ جب یہاں پر اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہی برا لگتا ہے، تو دل کرتا ہے واپس چلے جائیں، اپنی جو بھی پڑھائی وغیرہ وہ سارا کچھ چھوڑ دیں۔ تو وہاں پہ لڑکیاں آئس پیتی ہیں، ہر طرح کا نشہ کرتی ہیں، وہاں پہ بیئر پیتی ہیں۔ آج بڑے ہی درد کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، چونکہ میں جناب رسالت مآب علیہ السلام کا غلام ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو ایک بیٹی کا انٹرویو ہے، جو بیٹی ہاسٹل کے اندر رہتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ہاسٹل کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب ہے، وہ ایک جہنم ہے۔ اس کے اندر بیٹی کی عزت کو تاتار کیا جا رہا ہے، بیٹی کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ ارے میری ان والدین سے التجا ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے، تجھے تیرے رب کا واسطہ، تیرے رسول کا واسطہ، تجھے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ خاتون جنت کا واسطہ۔ ارے بیٹی تو وہ ہے جو سنت سیدہ خاتون جنت پہ چلے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، مجھ سے تو برداشت نہ ہوا۔ آج میں اس لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ وہ ایک بیٹی ہاسٹل کے اندر رہتی ہے، وہ اپنے انٹرویو کے اندر بتا رہی ہے کہ میں جب نئی آئی تو میری کچھ سہیلیاں سگریٹ پیتی تھی، مجھے انہوں نے آہستہ آہستہ کہا یہ تو ایک ایسے شگل میلہ ہے، میں نے وہ پینا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان بچیوں نے مجھے ڈرگ کی طرف، نشے کی طرف مجھے مائل کیا، مجھے نشہ پلانا شروع کیا۔ وہ بیٹی ایک رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن میں اب اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے قابل نہیں، میں اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، چونکہ جب مجھے یہ نشہ دیتی رہی میری سہیلیاں، میری فرینڈز جو تھی ہاسٹل کی، تو انہوں نے مجھے نشے کی حالت میں پھر میری نازیبہ ویڈیوز بنائی۔ جب میری وہ نازیبہ ویڈیوز بن گئی، پھر مجھے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ پھر ہر روز میرے ساتھ یہ ایسی واہیاتی بے غیرتی ہوتی رہی کہ جس کا میں اپنی زبان سے کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا کیا راتوں کو ہوتا رہا۔ روم میٹس نا نشہ کرتی ہوتی تھی کہ میری کلاس فیلوز بھی جاتی ہوتی تھی، شیشہ پینے جا رہی ہیں، یہ وہ ہے۔ میں پہلے تو منع کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ میرے کو یار چیک تو کرنا چاہیے ایک دفعہ کیسا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس بیٹی نے بتایا کہ ہاسٹل کے اندر جہاں اتنی گارڈ بھی ہوتے ہیں، باوجود اس کے رات کو جو لڑکیوں کے ہاسٹل ہیں، بیٹیوں کے ہاسٹلز ہیں، ان کے اندر رات کو لڑکے آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہر قسم کی واہیاتی، شراب کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، پھر وہ ایک آج کل نئی بیماری آ گئی ہے آئس کا نشہ۔ اس بیٹی نے کہا مجھے انہوں نے ہر قسم کے نشے پہ لگایا۔ لاہور میں ہیرا منڈی کا نا بڑا نام سنا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب لوگ وہاں سے ہٹ کے جو چھوٹی چھوٹی منڈیاں بنی ہوئی نا یہاں پہ آتے ہیں، ان کو جس ٹائپ کی لڑکی چاہیے، جس طرح کی چاہیے، جتنے پیسوں میں چاہیے، جتنے ٹائم تک چاہیے، ان کو ساری یہاں سے اویلیبل ایزیلی ہاسٹل سے۔ پھر مجھے اس قدر بے حیائی کے کام مجھ سے لیے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر اس بیٹی نے یہ کہا کہ اب مجھے مجبور کرتے ہیں کہ اب میں نشہ فروخت کرتی ہوں۔ ارے میرے پیارے بھائی، تجھے کیا سوجی کہ تو نے اپنی بیٹی کو کسی دوسرے شہر میں ہاسٹل کے اندر چھوڑ دیا؟ جب جوان بیٹی کسی دوسری رنگ میں رنگ گئی، تیرا جو تو نے سارا خواب دیکھا تھا وہ تو تیرا چکنا چور ہو گیا۔ ارے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تو میرے پیارے بھائی کافر کی بیٹی آئی، اس کا سر بھی اپنی چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیٹی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہے، بھلے کافر کی ہے، بیٹی تو ہے۔ ارے تو اپنی بیٹی کو جو چھوڑ کے ہاسٹل کے اندر مزے کی نیند سو رہا ہے۔ ارے تیری بیٹی نے اپنی زندگی کی ہر سرمایہ جو ہے وہ تیری وجہ سے کہ تو نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے ہاسٹل میں چھوڑا، تو وہاں اس کی زندگی خراب ہو گئی، وہ ایک گندگی کا ڈھیر بن گئی۔ ارے تجھے خوف خدا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ میں کسی شہر کا نام نہیں لیتا، اس بیٹی نے تو شہر کا نام بھی لیا ہے، لیکن ہر شہر کے اندر ہاسٹل ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ یہ ہاسٹل جو ہوتے ہیں
یہ میرے پیارے بھائی پاکیزگی والی جگہ نہیں. خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو, اپنی بیٹیوں کو جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سنت کے مطابق باپردہ زندگی دو. ایسے بھی کالجز ہیں, ایسے بھی سکول ہیں, ایسی بھی یونیورسٹیاں ہیں جو تمہارے گھروں کے قریب ہیں. اپنی بیٹیوں کو وہاں تعلیم دلواؤ, چونکہ رات کی جو امیری رات ہے وہ بیٹی اپنے باپ کے سائے میں ہی, اپنے بھائی کے سائے میں ہی زندگی گزارے تو وہی باپردہ زندگی ہے, اسی میں بیٹی کی عزت و آبرو کی ضمانت ہے. ارے میرے بھائی, آج چند پیسوں کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. تیری مہربانی اے میری قوم, اے میرے پیارے بھائیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, اپنی عزتوں کا خیال کرو, چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں.